السلام علیکم پیاری دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اور اس رات میں ہر اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرجت ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعوں سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات ہے، بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے میں اسے تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج جس کی محتاجی ختم کر دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی اپنی حاجتوں کو مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی سوالی کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ چنانچہ یہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تب قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کا سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کے ساتھ میں غیر خدا کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ ہے جو رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرتے ہو، یعنی کہ رشتہ توڑتے ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہ ہوگی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچی دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں اپنی زندگی میں بہت غلط کام کیے، بے شمار گناہ کیے، تو توبہ کر لو، باقی اللہ کی ذات تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی یہ سب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے لیے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطعی تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چگل خور۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر کے حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے عجیب چیز تم پر نہ ظاہر کر دوں؟ عرض کیا، یا اللہ، ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے برس سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کا آدھی رات کی عبادت کا 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگیں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کو کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے سوائے ان کے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، جانی نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمل کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، رزق چاہتا ہو مصیبت کا مارا ہو، مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کے لیے آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں جلدی کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ آدھی رات تک سجدے میں رہیں، پھر کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورہ پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ یہ میں دیکھتی رہی۔ زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی۔ اس کے بعد تو میں نے خود سنا کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کے پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، میں تیرے سایہ نشاں ثنا بیان نہیں کر سکتا، صرف تو ہی اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے الفاظ ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیا؟
میں نے عرض کی، ہاں جی، آپ نے جو فرمایا ہے وہ میں نے یاد کر لیا ہے۔ فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔